السلام علیکم ناظرین، ناگزی ڈیجیٹل کے پروگرام پس پردہ کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک اور میرے ساتھ آج موجود ہے نوجوان قیادت جے کے پی ایس ایف کے چیئرمین جناب فوزیب خان صاحب۔ سردار فوزیب خان صاحب ایک بڑی مقبولی شخصیت ہے آزاد کشمیر میں نوجوانوں میں۔ سردار صاحب سے ہم یہ جانیں گے کہ ہمارے جو یوتھ ہے ان میں مایوسیوں کا ایک بڑا زہر اترا ہوا ہے، یعنی نوجوانوں کو اب ان کے خواب بھی سلامت نہیں ہیں، سیاسی قیادت سے، حکمرانوں سے، سیاسی پارٹیوں سے وہ مایوس ہیں، اور بالخصوص پیپل پارٹی جو کبھی نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ آئیڈیل پارٹی ہوتی تھی، جو ایک مزاحمت کی علمبردار تھی، جس نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی، اس پارٹی کے نامقبول ہونے کے بعد سردار صاحب ہمارے نوجوانوں میں زیادہ مایوسی ہوئی ہے۔ آپ اس کے تدارک کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ملک شہزاد صاحب آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آپ کی وساطت سے آزاد کشمیر کے لوگوں سے اور بالخصوص نوجوانوں اور طلباء سے مخاطب ہو سکوں۔ میں آپ کے کوشچن کو رسپونڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا تاریخی پس منظر کو شامل کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جو نوجوانوں میں اور خاص کر طالب علموں میں، طلباء میں جو مایوسی کا ایک عنصر پایا جاتا ہے، تو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی 1 سال کی 2 سال کی یا کنٹمپرری ایشوز سے ریلیٹڈ چیز نہیں ہے۔ اگر آپ ہسٹری پہ بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں گے تو 1990s میں خاص کر USSR ٹوٹنے کے بعد اور پھر بالخصوص وار آن ٹیرر کے بعد دنیا کے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں، دنیا کے جو اکانومی سے ریلیٹڈ جو ڈائنامکس تھے، انہوں نے ایک طویل قسم کی، ایک زبردست قسم کی، جاندار قسم کا ان میں بدلاؤ آیا، اور جو بھی ریاستیں، جو بھی خطہ، جو بھی نیشن، جو بھی انٹیٹی اس بدلاؤ کے ساتھ اپنے اندر سدھار نہیں لا سکی یا ان کے ساتھ ہمانگ نہیں ہو سکی، تو یقیناً وہاں پہ جو ہے نا وہ پسپائی نے بھی جگہ لی، وہاں پہ مایوسی نے بھی جگہ لی۔ اور پھر جب آپ اس خطے کے اندر اور پھر بالخصوص پاکستان اور آزاد کشمیر کو دیکھتے ہیں تو اس سارے ریجن کے اپنے ڈائنامکس ہیں، اس کے اپنے مسائل ہیں، اور یہاں پہ جو سب سے بڑا ایک المیہ رہا کہ ہم 1947 سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کبھی اپنے پیر مضبوط نہیں کر سکی، ڈکٹیٹرشپ آتی ہے، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، آپ کی سول گورنمنٹس آتی ہیں، وہ تزلزل کا شکار رہتی ہیں، وہ چینج ہوتی ہیں، تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سب سے ضروری۔ پھر جو سب سے بڑا ایک المیہ رہا کہ یہاں پہ جو گورنمنٹس آتی رہیں، ان گورنمنٹس نے اپنی پالیسیز کو اس طرز پہ مرتب نہیں کیا کہ وہ نوجوانوں کو، طلباء کو اسٹیٹ کی آنرشپ دے سکیں، اور خاص کر جو آپ کا ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے وہ اس میں ان کو شامل کریں، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج نوجوانوں میں مایوسی بھی ہے، اکنامک ڈپریشن ہے، اور وہ فرسودہ حال ہو کے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح اس خطے، اس ریاست کو چھوڑ کے بیرون ملک کسی بھی صورت جو ہے نا شفٹ ہونے کی وہ ترجیح دیتے ہیں۔ بات آپ نے بجا فرمائی، ہم تو باقی پارٹیوں کے بارے میں نہیں پوچھتے نا، رشیا کے بارے میں ہمارا کوئی سوال ہے کہ انٹرنیشنلی کیا ہوا، وطن عزیز پاکستان اور آزاد کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو وہ یوتھ جو ذوالفقار علی بھٹو کا جان مارتی تھی، وہ بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی کافی تعداد میں رہے، لیکن بعد میں جب زرداری صاحب کی قیادت آئی اور بالخصوص ابھی بلاول صاحب جو خود بڑے نوجوان لیڈر ہیں، ان کے ساتھ یوتھ بڑی کم ہے پاکستان کی۔ ہم ان کے ووٹ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑے کم ہیں، سوائے سندھ کے، باقی جگہوں پہ ان کی پارٹی سمجھ لیں وہ ہمیشہ وائٹ واش ہی ہو جاتی ہے۔ کیا وجوہات ہیں کہ لوگ اب اپنے خواب پیپل پارٹی کے ساتھ وابستہ نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے ملک صاحب، جیسے آپ نے ریفر کیا کہ ہم انٹرنیشنلزم کو اگنور کرتے ہیں، ہم باقی چیزوں پہ نہیں جاتے، تو میں عرض کرتا چلوں کہ دنیا میں کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی ایونٹ ایسا نہیں ہے جو راتوں رات وقوع پذیر ہو، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی صورت تاریخ سے منسلک ہوتا ہے، اور پھر گلوبلائزیشن کے بعد تو ریاستیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کا انفلوئنس لیتی ہیں، ایک دوسرے سے افیکٹ ہوتی ہیں، تو اس لیے تاریخ پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، آپ نے درست کہا کہ پیپلز پارٹی کی جو اسٹرینتھ تھی وہ طالب علم تھے، پیپلز پارٹی کی جو اسٹرینتھ تھی وہ نوجوان تھے، اور ایک عرصے سے ہمیں بیک لیش محسوس ہوتا ہے کہ شاید نوجوانوں کا یا طلباء کا جو رجحان ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے، آپ اس کو بھی اگر تاریخی تناظر میں دیکھتے چلیں تو پیپلز پارٹی کو جب بھی گورنمنٹ کا موقع ملا، پاکستان میں بھی اور پھر آزاد کشمیر میں بھی، تو سب سے جو فرسٹ پرائیورٹی تھی وہ پیپلز پارٹی کی انسٹیٹیوشنز بنانا تھی، اور انسٹیٹیوشنز بنانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی بھی صورت اپنی جو طالب علم ہیں اور جو نوجوان ہیں ان کو آپ ریاست میں حصے دار بناتے ہیں، ان کو
آپ ریاست کا ڈیسیجن میکنگ پروسیس کا حصہ بناتے ہیں بیسیکلی. اور پھر ڈائنامکس چینج ہوئے, لوگوں کی ترجیحات چینج ہوئی, اور یقیناً شاید پیپلز پارٹی سے بھی کچھ غلطیاں ہوئیں, کچھ مسٹیکس ہوئیں کہ اس کی جو مقبولیت تھی اس کا گراف وہ نہیں رہ سکا. اور پھر آپ اگر یہ جب دعویٰ کرتے ہیں کہ نوجوان اور طلبہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, تو میں یہاں پہ آپ کے سیٹ پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کراچی سے لے کے آپ آزاد کشمیر کے سنگلاخ پہاڑوں تک دیکھیں گے تو نوجوانوں کا اعتماد بھی پیپلز پارٹی پہ ہے, نوجوانوں کا طلبہ کا اعتماد بھی پیپلز پارٹی پہ. اور میں آپ کے سامنے ایک مثال بیٹھا ہوا ہوں کہ میں فرض کیا میں پیپلز پارٹی کے نظریات کو سمجھ کے, پیپلز پارٹی کے نظریات پہ ایمان رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں. میں کسی برادری کی وجہ سے کسی پارٹی کے جالے ہیں, مخصوص وجہ سے پی ایس ایف کے لوگ ہیں وہ یقیناً پارٹی کے ساتھ ہوں گے. لیکن سر بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹی ابھی قومی سینیریو میں یہ تیسرے نمبر پہ چلی گئی ہے اور ڈر ہے کہیں چوتھے نمبر پہ نہ جائے. اس پارٹی کو کئی دفعہ مرکز میں بھی حکومت ملی, آزاد کشمیر میں بھی حکومت ملی, ابھی صدر پاکستان بھی دوسری دفعہ ہیں زرداری صاحب, اور بلاول صاحب بھی ابھی کی رول ہے ان کا اس حکومت میں. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ساری یوتھ میں مایوسی ہے. اگرچہ وطن عزیز پاکستان نے ناقابل یقین ترقی بھی کی ہے, ہم کو دنیا سے بہت زیادہ پیچھے نہیں رہ گئے, ہم نے بہت ساری فیلڈز میں اپنا لوا منوایا. میں بات صرف اس مایوسی کی کر رہا ہوں جس نے ہمارے نظریات کو, ہماری سوچوں کو, ہماری خوابوں کو متاثر کیا ہے. کیا بلاول بھٹو اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے, اور آپ کی جو یوتھ ہے, پی ایس ایف ہے جو, اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی روڈ میپ, کوئی پلان, کوئی نظریہ, کوئی ایسی چیز ہے کہ جو نوجوانوں کو متاثر کرے؟ جی بالکل, آپ نے درست کہا. دیکھیں, جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے منشور پہ بات کرتی ہیں جب وہ عوام کے درمیان کیمپینز پہ ہوں, جب وہ ووٹس کے لیے ریلیز کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ ایک دوڑ کا حصہ ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں یا سیاسی آرگنائزیشنز جب وہ گورنمنٹ کا حصہ بن جاتی ہیں, جب وہ گورنمنٹ میں ہوتی ہیں, تو وہ اپنے جو پالیسیز ہیں ان کے تھرو اپنی اسپریشنز کا اظہار کرتی ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کے آپ اگر ادوار دیکھیں گے تو اس میں آپ کو لازمی ایسے انیشیٹیوز نظر آئیں گے, اس میں آپ کو یونیورسٹیز کا قیام نظر آئے گا, اس میں آپ کو کالجز کا قیام نظر آئے گا, تعلیم کے لیے کوششیں نظر آئیں گی. اور پھر جو انسٹیٹیوشنز, فرض کیا آپ اسٹیل مل لے لیں, اس کے بے تحاشا انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جن کے بنانے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو کریم ہے, جو آپ کی یوتھ ہے, اس کو اسٹیٹ میں حصے دار بنایا جائے, جو آپ کی اسٹیٹ چلانے والے لوگ ہیں اس میں وہ شامل ہو سکیں. اور یقیناً بلاول بھٹو ایک نئے ویژن کے ساتھ پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں, پاکستان کا ایک المیہ پرابلم یہ ہو گیا, اور اس میں آپ پاکستان کو نہ لیں, اس میں آپ اس خطے کو لیں. اس خطے کے لوگ ذہنی طور پہ تھوڑا جنونی واقعہ ہوئے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, یہ عنصر آپ کو مضبوطی سے نظر آئے گا. یہ نیریٹیوز کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں. آپ ہندوستان دیکھیں گے تو ہندوستان میں مذہب کا نیریٹیو یوز کر کے نریندر مودی وہاں کا پاورفل اور پاپولر ترین لیڈر ہے کی وجہ سے. جی, آپ پاکستان دیکھیں گے تو آپ جو کنٹمپریری لوگ سیاست کر رہے ہیں آپ ان کا موازنہ کر کے دیکھیں. آپ میاں محمد نواز شریف کی جو جماعت مسلم لیگ نون ہے, آپ اس کا چارٹر اٹھائیں, آپ اس کا منشور اٹھائیں, آپ عمران خان کا منشور اٹھائیں, آپ پیپلز پارٹی کا منشور اٹھائیں, آپ ان کا کمپیریزن کریں, اور پھر گورنمنٹ میں آنے کے بعد آپ ان کی پرفارمنس کا کمپیریزن کریں, تو یقیناً آپ کو پیپلز پارٹی نوجوانوں کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آئے گی. اور بلاول کا بھی روڈ میپ یہی ہے. بلاول کی جو پوری کوشش ہے, اور چیئرمین بلاول کا جو مین فوکس ہے وہ اس ریاست کے نوجوانوں پہ ہے. میں پھر آپ کو کہتا چلوں کہ میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں. ہم فرض کیا جماعتوں کے اندر جو ہمارے ونگز ہوتے ہیں, جو ہمارے اس کے ساتھ ہلاک شدہ ونگز ہوتے ہیں, ہم ان میں اپنی پالیسی کے اطلاق سے پارٹیز ایک میسیج دیتی ہیں ماسیز کو کہ یہ ہماری اسپائریشنز ہیں اور اس طرز پہ ہم کام کرتے ہوئے چلیں گے. میں آپ کو بے شک آپ جیسے نوجوانوں کو آگے لانا اینڈ کرتا ہوں اس کو. میں آپ کو مثال دے دوں چیئرمین بلاول کے ویژن کی, کیونکہ آپ نے بات کی. میں آپ کو صرف ایک یعنی کہ انسٹنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پورے پاکستان کی طلبہ تنظیمیں اٹھائیں, جموں کشمیر پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن واحد تنظیم ہے جو تھرو الیکشنز اپنی قیادت کا انتخاب کرتی ہے. یہ ہمارا پورے پاکستان کی طلبہ تنظیمیں اٹھائیں, آپ ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی عمریں چیک کریں گے آپ, ٹھیک ہے, 50 سال, 55 سال, 45 سال, اس عمر کے لوگ ان اسٹوڈنٹس کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ چیئرمین بلاول کا انیشیٹو تھا کہ 2019 میں
PSF کے الیکشن سے پہلے PSF کی ایک حد، ایک لیمٹ رکھی گئی، اور یہ چیئرمین بلاول کا انیشیٹو تھا کہ 30 سال سے اوپر کوئی نوجوان اسٹوڈنٹ ونگ کا حصہ نہیں ہوگا. تو یہ بنیادی طور پہ یہی چیز ہے، یہ بنیادی طور پہ اسی اسپریشن کا اظہار ہے کہ ہم نوجوانوں کو ڈیموکریٹک سسٹم میں اور پارٹیز کے سسٹم میں امپلائی کر کے ان کی ٹریننگ پہ یقین رکھیں. بے شک ابھی جو آپ لوگ ہیں، جو ینگ ہیں ہمارے لوگ، جو 30 سال کے کم کے لوگ ہیں، 15-20 سال کے بعد ہم آپ میں سے کئی لوگوں کو پارلیمنٹ میں دیکھیں کہ کچھ گزرا ہوں گے. بات یہ ہے سر کہ پچھلے اگر 20 سال کا ہم جائزہ لیں، ہمیں بٹوازم کا بڑا فقدان نظر آتا ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ 13 سے لے کے 18 تک عمران خان صاحب نے ایک وہ ملٹری ڈیموکریسی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سازشیں کی، اور اوورآل جو ہے کہ ملٹری ڈیموکریسی کو جتنا زرداری صاحب نے سپورٹ کیا شاید ان 20 سالوں میں کسی نے نہیں کیا. کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ یہ اس پہ میں آپ سے تھوڑا سا ٹائم لوں گا. 2-3 چیزیں آپ نے کو ریلیٹ کی ہیں. ایک تو جہاں تک آپ بھٹوازم کی بات کر رہے ہیں، نشیب و فراز جو ہے وہ سیاست کا حصہ ہیں. بعض اوقات قدرت اور جو آپ کا انوائرمنٹ ہے وہ چیزوں کی پرورش ایسے کرتا ہے کہ آپ نقطہ عروج پہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ اسی انوائرمنٹ سے لڑتے لڑتے زوال کا شکار ہوتے ہیں. ایگزسٹ وہ کرتا ہے، پریویل وہ کرتا ہے جو اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے، جو مضبوطی کے ساتھ اپنے سٹانس پہ کھڑا رہتا ہے. پیپلز پارٹی اس کی مثال ہے. اس ملک میں ابھی جو مین اسٹریم کی پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی جو 1 یا 2 پرانی جماعتیں ان میں سے ایک ہے. ANP موجود تھی جس کا نام بعد میں چینج ہوا، پیپلز پارٹی آپ کے سامنے ہے. BB کے دور میں ایک وقت آیا تھا کہ جب نیشنل اسمبلی میں 11, 12, 13 سیٹس تھی. پھر ایک وقت آیا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو ایگزائل کے بعد پاکستان پہنچی تو لوگوں کا سمندر آپ نے دیکھا تھا. وہی امیدیں تھیں جو لوگ محترمہ بے نظیر بھٹو، بھٹوازم اور پیپلز پارٹی سے رکھتے تھے. اس کے بعد گورنمنٹ بنی. آج اگر ہم کسی بھی صورت پسپائی کا شکار تھے تو آپ کے سامنے ابھی جو ریوائول اور جو بہتری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بیسیکلی بھٹوازم کیا ہے؟ بھٹوازم روٹی کپڑا مکان. بیسیکلی بھٹوازم کیا ہے؟ بیسیکلی بھٹوازم جو عوام ہے اس کا حق حکمرانی ہے. میں آپ کو مثال دیتا چلتا ہوں کہ یقیناً شاید یہ اس جذبات کے ساتھ اس کا اظہار نہ ہوتا ہو. میں گورنمنٹ کا ذکر کرنا چاہ رہے تھے نا 2008 جو پیپلز پارٹی کو BB کے بعد ملی. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. روٹی کپڑا مکان، آپ اس پاکستان میں جو روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے وہ بیسیکلی روٹی کپڑا مکان تھا. وہ وہی نعرہ ہے، اسی کی امپلیمنٹیشن ہے. آپ کا CPEC جس میں ہزاروں لوگ روزگار حاصل کریں گے، اور ایک فرض کیا دیکھیں جب ایک روڈ بنتی ہے تو اس روڈ سے صرف اس پہ کام کرنے والا مزدور مستفید نہیں ہوتا، اس کے آس پاس والے دکاندار مستفید ہوتے ہیں، اس کے آس پاس رہنے والی آبادیاں مستفید ہوتی ہیں. تو یہ بھٹوازم ہے جس پہ کام چل رہا ہے. یقیناً میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ بعض اوقات اسپریشنز کا جو اظہار ہے وہ بہت جذبات کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ بہت مضبوطی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ڈائنامکس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے منشور پہ امپلیمنٹیشن بہت سلو، بہت دھیرے اور بہت آہستہ کرنا پڑتا ہے. اچھا سردار صاحب، آخری سوال آپ سے یہ کہ وطن عزیز میں ہم نے دیکھا کہ بہت انتشار پھیلا ہے، لوگ بہت مشتعل ہو جاتے ہیں. وہ فیملی بھٹو کی کہ جن کے 2 نوجوان بیٹے، پھر BB خود، اس سے پہلے ذوالفقار بھٹو خود اس وطن پہ قربان ہو گئے. وہ یعنی اپنی طبعی موت نہیں مر سکے. 2 کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا. BB خود شہید ہوئی اور بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی. لیکن وہ اپنے نظریات پر ڈٹے رہے اور لوگ بھی ان کے ساتھ ڈٹے رہے. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ تو پارٹی اس طرح مضبوط ہے، نہ لوگ ان کے ساتھ مضبوط ہیں، اور اس ملک میں ایک انتشار پھیلا ہوا ہے. اس کے تدارک کے لیے آپ جیسے نوجوان جو قائدین ہیں ان کا کیا رول بنتا ہے؟ آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے نوجوانوں کو اس قوم کو متحد کرنے کے لیے، اس قوم میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سب کو مل کے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں ہر بندہ اپنے طرز کے سلوشن کے ساتھ آتا ہے، اور اس کی بیسک کوشش ایک تو ہوتی ہیں فرضی باتیں جو ہم 99% ٹی وی پہ بھی سنتے ہیں اور عام لوگوں سے بھی سنتے ہیں. یوٹوپیا کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو ہوائی پلان دے کے بہت خوبصورت گفتگو کر کے نکل جائیں. ایک وہ بات ہوتی ہے کہ جو امپلیمنٹ ہو سکے کسی نہ کسی صورت، اپنی شکل میں وہ پریکٹیکل ہو کسی بھی صورت میں. تو میں جو مسائل، بنیادی وجہ جو سمجھتا ہوں ان مسائل کی، کہ جیسے میں نے آپ کو ہسٹری کا ذکر کیا تھا نا پہلے، پاکستان کا ایک بڑا پرابلم یہ ہو گیا کہ اس سوسائٹی سے مکالمہ غائب ہے. اس سوسائٹی میں مکالمہ نہیں ہے، اس سوسائٹی میں ڈیبیٹ نہیں ہے.
مکالمے کی جگہ ڈیبیٹ کی جگہ تشدد نے لے لی ہے، الزام تراشیاں بہت الزام تراشیوں نے، بہتان نے لے لی ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج لوگوں میں نفرت ہے۔ آج دو مختلف نظریات کے لوگ، میں نے آپ کو کہا کہ مطلب نظریات تو رہے ہی نہیں نا، دو مختلف سینٹرز یا دو مختلف پولز پہ چلنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو جب آپ کے درمیان اتنی بڑی دوریاں ہوں گی اور جب اختلاف کی بنیاد نفرت ہوگی تو پھر ٹوٹ پیدا ہوتی ہے، پھر انتشار ہی پیدا ہوگا۔ تو اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے اس ریاست کی، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کا نظریاتی سیاست سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ نظریات غلط ہو سکتے ہیں، نظریات پرانے ہو سکتے ہیں، نظریات آؤٹ ڈیٹڈ ہو سکتے ہیں، لیکن نظریات کے ساتھ منسلک ہو کے آپ کم از کم اپنی آسپریشنز کو ایسے رخ میں ڈالتے ہیں کہ آپ اس کے اظہار کے لیے کوشش کرتے ہیں، تب آپ کا ہتھیار آپ کی گفتگو، آپ کا مکالمہ اور آپ کی جو اورینٹیشن ہے وہ ہوتی ہے نہ کہ بندوق، پستول، پتھر، گالی اور ڈنڈا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جی سردار فوزیب خان صاحب، آپ پروگرام پس پردہ میں تشریف لائے۔ ہم بہت پر امید ہیں آپ جیسے نوجوانوں سے، ہم دعا گو ہیں کہ آپ کا جو پی ایس ایف ہے، جے کے پی ایس ایف، یہ بھی عوام کی توقعات پہ، نوجوانوں کی توقعات پہ پورا اترے، اللہ نے کے